إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے انبیاء رسول علیہ السلام کی دعوت پیش کی گئی اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ انبیاء رسول علیہ السلام کی قوموں نے ان کی شخصیات پر بھی اعتراض کیے اور ان کی تعلیمات پر بھی اعتراض کیے. ان کی شخصیات پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہے اور انسان ہے، بشر انسان رسول نہیں ہو سکتا. اور تعلیم پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ سارے کام ایک اللہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ بھی مشکل کشا حاجت روا ہیں اور وہ بھی بگڑی بناتے ہیں. اس سنہری سلسلے کی آخری کڑی ان رسولوں کے سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر الرہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح رسول. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر بھیجا. جیسے پہلے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ایسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام پہنچایا. جیسے پہلے رسول دنیا سے گزر گئے، ایسے انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے، یا ان کو تبھی موت آئے گی یا شہید کر دیے جائیں گے. تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ان کی تعلیمات کو بھلا دو گے؟ جیسے پہلے لوگ باپ دادا کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، محلے برادری قبیلے علاقے گلی کے پیچھے تھے، پھر تم ایسے ہو جاؤ گے؟ تم سے باپ دادا، رسم و رواج اور یہ گلی محلے سوسائٹیاں اور یہ ساری دنیا کی جتنی باتیں یہ چھڑوائی اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس کی وفات کے بعد تم پھر پلٹ جاؤ گے پیچھے اور اس کی تعلیمات کو بھلا دے گو؟ سنو، اگر ایسا کوئی پلٹے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اور اگر کوئی اس تعلیمات پر چلے گا اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. اللہ بدلہ دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا اور اللہ قدردانی کرے گا جو اللہ کی بات ماننے والے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کی قوم نے ایسے اعتراض کیے جیسے پہلے نبیوں رسولوں پر ہوئے. آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کا قبیلہ تھا، آپ کا خاندان تھا، مکہ کے باشندے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، بیت اللہ بنانے والے تھے. نبوت رسالت کے دعوی سے پہلے آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، بہت تعصیف کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اخلاق والا ہے، کہتے تھے امانت دار ہے، کہتے تھے یہ سچا ہے، یہ قریش کا ہیرا ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارا نام ہے اور ہمارا اس کی وجہ سے ایک دنیا میں مقام ہے. لیکن جب اس نے اللہ کی طرف سے نبوت کا پیغام بتایا، رسالت کا پیغام بتایا، بگڑ گئے. اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے قبیلہ برادری کے، مکے والوں کے اور دوسروں کے جو اعتراضات تھے وہ بھی اسی طرح. آپ کی شخصیت پر بھی اعتراضات اور آپ کی تعلیمات پر بھی اعتراضات. آپ کی شخصیت پر کیا اعتراض ہوا؟ یہ انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں آیا اس پر؟ اس کے پاس مال کیوں نہیں؟ دولت کیوں نہیں اس کے پاس؟ معاذ اللہ مجنون دیوانہ ہے،
شاعر ہے، کائن ہے، اپنی سرداری پڑھائی چاہتا ہے، اس کے ماننے والے وہ جو ہے کمزور ہیں اور فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اعتراضات تھے محمد کی شخصیت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تعلیمات پر بھی اعتراضات تھے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غلط ہے، یہ قرآن خود بناتا ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ جو کہتا ہے مر کے اٹھنا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی اعتراضات انہوں نے کیے، آپ کی تعلیمات پر بھی اعتراضات۔ اللہ تعالیٰ نے بات قرآن مجید میں بیان کی، ان کے اعتراضات کی بھی، اور اللہ نے جوابات بھی دیے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو وہی بھیجی اور رسول بنایا کہ لوگوں کو ڈراؤ؟ یہ تعجب کی بات تھی؟ بل عجبوا جاءهم منذر منہم، سورہ قاف میں فرمایا ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ سورہ صاد میں فرمایا وعجبوا ان جاءهم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ انسان، رسول بھی تمہارے پاس انسان آیا، اس میں تعجب کی کیا بات؟ تعجب تو یہ ہوتا کہ تم انسان تھے اور رسول جو ہے غیر انسان آتا، تم انسان تھے اور رسول فرشتہ آتا۔ تعجب تو یہ تھا تم انسان، تمہیں سمجھانے کے لیے انسان آیا، تم انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، اور تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا اور انسان بھیجا۔ یہ تعجب کی بات ہے؟ یہ اس بات میں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے بھئی تم عربی، رسول بھی عربی، اس میں کیا تعجب کی بات؟ تعجب تو یہ ہوتا کہ تم عربی، رسول غیر عربی۔ بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ رسول ہے، پتہ تو لگتا نہیں کی کہہ رہے۔ تعجب تو یہ ہوتا کہ تم عربی، رسول غیر عربی، تم انسان، رسول غیر انسان۔ کیسی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی، اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ تم انسان ہو، رسول انسان آیا، یہ تعجب ہے؟ تم عربی ہو، رسول عربی آیا، یہ تعجب ہے؟ انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ پتھر معبود ہو سکتا، درخت مشکل کشا ہو سکتا، اپنے ہاتھ سے بنا کے، گھاڑ کے، منہ سر بنا کے اس کے آگے جھکنا، نظر نیاز دینی، اس کے لیے ذبح کرنا، اس کے لیے چڑھاوا چڑھانا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حالانکہ یہ تعجب کی بات ہے جس کو خود بناتے ہو، جو اپنے ہونے میں، وجود میں تمہارا محتاج، جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اوپر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، کوئی توڑ دے، کوئی پھینک دے، تمہارا بنانے کے بعد، پوجنے کے بعد جب جی بھر جائے اس کو پھینک دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم جاہلیت میں ہم بڑے عجیب تھے، تعجب کرتے، پتھر جو اچھا خوبصورت لگتا اس کو پوجنا شروع کر دیتے، آگے جاتے اس سے زیادہ اچھا خوبصورت پتھر نظر آتا اس کو پھینک دیتے کہ یہ کہنے یہ لا۔ صحابہ بعد میں ہنستے اور سوچتے تھے کہ کیسے لوگ تھے ہم کیا کرتے تھے۔ اور کبھی پتھر نہ ملتا تو وہاں مٹی کٹھی کرتے، اوپر بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ دوتے، وہ ڈھیری سی بنا کے چلو اسی کی پوجا شروع کر، عادت ضرور پوری کرنی ہے۔ اونٹ پر سامان باندھتے، ادھر وہ چیز لٹکائی، رسی باندھی، اوپر ڈبہ رکھا، بکسا رکھا، کھانے پینے کا سامان رکھا، ایک رسی کے ساتھ معبود بھی لٹکا دیا کہ یہ معبود ہے، وہ اس کو لٹکایا ہوا ہے، معبود کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ تعجب کی بات ہے، پتھر کو مشکل کشا ماننا، درخت کو مشکل کشا ماننا، حاجت روا، اس پہ تعجب نہیں۔ ایک جیتا جاگتا انسان، زندہ انسان، دنیا میں افضل ترین انسان، صادق امین انسان، فہم و فراست کا امام انسان، صحت و بلاغت کا بادشاہ انسان، سب سے اونچے خاندان قبیلے والا اور سب سے اونچے شہر والا، اور نبوت رسالت اللہ اس کو دے دے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اور پتھر معبود ہو جائے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، مت ماری۔ تعجب تو اس پر کرو کہ پتھر کیسے مشکل کشا، ڈھیری کیسے عادت روا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے
اس پر کوئی تعجب نہیں، جیسے یہ مسلمہ اصول ہے. اور ایک زندہ جاگتا پوری دنیا میں مثالی انسان، فہم و فراست میں، فصاحت و بلاغت، دانش مندی میں پوری دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام رکھنے والا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، پتھر ڈھیری مشکل کشا ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تعجب کی بات، یہ استفہام انکاری ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کرنا اس انداز میں کہ گویا انکار ہو رہا ہے. اب آپ کو کہ رات ہے، نہ ایتھے اندھیرا ہے، یہ رات ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، گویا آپ انکار کر رہے ہیں. اللہ نے کیا تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ ڈرانے والا آیا انہی میں سے. کیا سوچ ہے تمہاری، کیا عقل ہے تمہاری، کیا ڈگری ہے تمہاری، کیا ترقی ہے تمہاری، کیا تعلیم ہے تمہارا؟ بدھو پن، جنون، مجنون، پاگل پن کی انتہا. زندہ جاگتا انسان، انسانوں کا سردار، اولاد آدم کا سردار، فہم و فراست کا امام، دنیا کا ذہین ترین انسان اور امین اور صادق، وہ رسول نہیں ہو سکتا. اور جس کو خود بہا کے گھڑ کے وہ معبود، وہ مشکل کشا ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں تعجب کیا انہوں نے اس بات. ابا صلی اللہ کہتے ہیں ابا صلی اللہ بشر الرسول. لو جی سنو نویں گال کی کہنے نے اللہ نے بشر نو رسول بنا دیتا. اے بشر رسول بن سکتا ہے بھلا؟ یہ ابا صلی اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا؟ مطلب نہیں، ایسے ہی کرتا ہے میں رسول ہوں. کبھی بشر بھی رسول ہوا؟ ابا صلی اللہ بشر. لو جی سنو، یہ تعجب، وہ تعجب کے اس پہ تعجب کرتے تھے، تعجب کے طور پہ کہتے تھے لو جی سنو نئی بات. ہاں کہتا بشر رسول بنے ہیں پہلے، لو بشر بھی رسول ہوتا ہے. وہ دیکھ انا للہ و انا الیہ. جب عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا. اللہ نے اس کا جواب دیا. پہلا جواب پہلی ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہ. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے. نبی رسول جتنے آئے آدم کی اولاد میں سے ہے. چلو تجھے تو رسول نہیں مانتے، ابراہیم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اسماعیل کو مانتے ہیں کہ نہیں مکے والے؟ اور یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی عیسیٰ کو وہ سارے انسان تھے، مرد تھے. اگر وہ مرد ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود رسول ہو سکتے تو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ان کو حسد ہے، ان کو بغض ہے، ان کو چڑ ہے، ان کو سرداریاں جانے کا خطرہ ہے، ان کو تکبر گھمنڈ ہے کہ ہم اس کے پیچھے کیوں لگے. یہ مسئلہ ہے، ورنہ دلیل کی کمی کوئی نہیں. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے، وہ انسان تھے. اور فرمایا قول کہہ دے ان کو انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. نبی ان کو کہہ دو میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. کس چیز میں؟ انسان ہونے میں، آدم کی اولاد ہونے میں، آدم کی نسل میں سے ہونے میں. میں تمہارے جیسا ہوں. مجھ سے کیوں بدکتے ہو؟ مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، میں رسول ہوں. میں تم کیوں بھاگتے ہو؟ ہاں ہے تو انسان، لیکن جو تم باتیں کرتا ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یوحا الیہ، میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، وہی آتی ہے میرے پاس، اللہ کا پیغام آتا ہے. میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل. کبھی میں نے تمہیں کہا میں رسول ہوں؟ کبھی میں نے تمہیں کہا کہ میں نبی ہوں؟ کبھی میں نے تمہیں کہا کہ میرے پاس قرآن آتا ہے؟ کبھی میں نے تمہیں کہا کہ میرے پاس وحی آتی ہے؟ نہیں آئی، میں نے نہیں کہا. قرآن نہیں آیا، میں نے نہیں کہا. اب آیا ہے تو میں کہتا ہوں. اب میں نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تو میں کہتا ہوں. رسول بنایا ہے تو میں کہتا ہوں. قرآن آیا ہے تو میں کہتا ہوں. سوچتے نہیں ہو 40 سال میں نے کیوں نہیں پہلے کہا؟ اچھا تو تیری وحی کا خلاصہ پر کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، نلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا، وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے. اور نیک عمل کی شرط کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ دوسرا جواب آیا. بشر انسان،
میں سے ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. یہ جیسے شبہ آج کل لگا ہوا. اچھا بات وہی ہے, نبیوں رسولوں کے جو مخالف تھے وہ بھی کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا, اور آج کل کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. وہ بھی کہتے تھے کہ بشریت رسالت کٹھی نہیں ہو سکتی, یہ بھی کہتے ہیں کہ بشریت رسالت کٹھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے بشر مان لیا تھا, ان کے سامنے تھا, رسول نہیں مانا. انہوں نے رسول مان لیا, بشر نہیں مانا. بات تو ایک ہو گئی. وہ بھی کہتے تھے کہ بشریت رسالت ایک نہیں ہو سکتی, یہ بھی کہتے ہیں کہ بشریت رسالت ایک نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ جی اس سے پھر ہمارے جیسا کیا ہے. جنس کے ایک ہونے سے ایک جیسا ہونا لازم نہیں ہوتا. محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجر. عربی کا شاعر کہتا ہے محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس جیسا بشر کوئی نہیں. یاقوت پتھر ہے, اس جیسا پتھر کو. جنس ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. یہ شیطان نے شبہ ڈالا ہوا ہے کہ بس آدم کی اولاد میں ہوا آپ ہمارے جیسا. آدم کی اولاد ساری ایک جیسی ہے. ذرا دیکھو, ذہانت میں, قد کاٹ میں, برادری میں, قبیلے میں, سوجھ بوجھ میں, علم میں, فہم و فراست میں, نیکی میں تک ساری تمہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. سارے نبی رسول پوری دنیا میں چنے ہوئے, نبیوں رسولوں میں سے 5 چنے ہوئے, 5 میں سے 2 چنے ہوئے, اور 2 میں سے 1 محمد رسول اللہ چنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. انا سید ولد آدم ولا فخرا, میں اولاد آدم کا سردار ہوں, پر کوئی فخر کی بات نہیں. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, پر کوئی فخر کی بات نہیں. انا اول من یقرأ باب الجنہ, میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, پر کوئی فخر کی بات نہیں. اللہ مجھے مقام محمود دے گا. کون کہتا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی جواب دیا. 15واں پارہ. مکے والے ایک دن اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر ہمارا اپنا ہی ہے, ہماری برادری کا ہے, خونی رشتہ ہے, شاید اچھا نہیں لگتا, ہم تیری مخالفت پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا بات یہ ہے, ہم کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں, کچھ باتیں تیرے سامنے رکھتے ہیں. اگر تو رسول ہے نا, ان میں سے کچھ چیز دکھا دے, ہم مان جائیں گے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہنے لگے کچھ چشمہ نکال, سارا پہاڑی علاقہ ہے, پانی کو چشمہ نکال یہاں سے, ہم تجھے مانیں کہ تو رسول ہے. اور تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, یا کوئی انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو, فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا, اس کے درمیان ایک نہر چل رہی ہو. اور تو اس کے السماء كما زعمت علينا كسفا, یا کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا عذاب کے طور پر. تو کہتا ہے میں رسول ہوں, ہم تجھے نہیں مانتے. جو رسولوں کو نہ مانے ان پر عذاب آتا ہے, اتار کوئی عذاب کا ٹکڑا یا آسمان کا ٹکڑا گرا ہم پر, ہمارا کام پورا ہو اگر تو سچا ہے. اور تأتي بالله والملائکۃ قبیلا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ یہ رسول ہے, یا فرشتے تیرے ساتھ چلیں. اور یقول لک بیت من زخرف, یا سونے کا گھر ہو تیرا, سونے کا. اور ترقی فی السماء, اور یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, اور تیرے آسمان پر چڑھنے کو ہم نہیں مانیں گے جب تک تو وہاں سے کتاب لا جس کو ہم پڑھیں. لا دکھا ان میں سے کوئی. بات ختم ہو گئی, گل مکا دیے, روڑے چڑھے نپٹا دیے. یا محمد دکھا ان میں سے کوئی چیز تاکہ ہم تجھے رسول مانیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا, اگر آپ مختار کل ہوتے, اگر آپ کے ان چیزوں پر تصرف ہوتا, ان میں سے ضرور دکھاتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حرص ہے, بہت حریص ہے لوگوں کے ایمان لانے پر. کہتے یہ بھی ایمان لے آئے, یہ بھی جہنم سے بچ جائے, اس کا بھی کام بن جائے. اس کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا سکا چچا, ابو جہل رشتے میں چچا تھا, اس نے پتھر مارا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا, مسلمان نہیں تھے, لوہے کی کمان پاس تھی, شکار کھیل کے آ رہا تھا. تو جہاں وہ ساتھیوں میں بیٹھا تھا, ابو جہل کی پیشانی پر زوردار طریقے سے لوہے کی کمان ماری اور خون کا فوارہ نکال دیا ابو جہل کا. لوگ اٹھے حمزہ کو پکڑنے, حالانکہ وہ بھی بڑا تیز تھا, بڑا سیاستدان تھا,
کہ بس بس اس کا مطلب اب تو میں نے محمد کو مارا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب دل کرے گا مار لیں گے. آج اگر یہ حمزہ کے گلے پڑتے ہیں تو پھر پورا خاندان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دشمنی مول لے لیں گے. کہا بس بس میری غلطی ہے میری غلطی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً آئے اور آ کے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا، تازہ بدلہ، تازہ ابھی میں ابھی تیرا بدلہ لے کے آیا. اور ماحول کون سا تھا مکہ کا؟ تاریخ پڑھو. بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. بدلہ لینا وہی جہلیت آج مسلمانوں میں آئی، وہی بدلے لینے، وہی برادری، وہی شرابیں، وہی بدکاریاں، وہی فسق و فجور، وہی شرک، وہی حرام خوری، وہی دھوکہ، وہی بیوی بیٹی کا ٹیٹ اور باریک لباس ننگف. اور یہ وہی چیزیں جو محمد رسول نے ختم کی تھی. بس فرق یہ وہ جڈ واشی تھے اور یہ پڑھے لکھے جاہل. وہ ننگے ہوتے تھے تو کہتے جی واشی ہیں، یہ ننگے ہوں اپنی عورتوں کو ننگا کریں، چوتھا حصہ اس کا بدن لوگوں کو دکھائیں، یہ مہذب. وہ مٹکے پیتے تھے، شراب کے مٹکے، وہ اجٹ، اور یہ 2-4 گھونٹ پی کے، ایک بوتل پی کے، یہ مہذب. اگر یہ شراب پینا ہی تہذیب ہے تو پھر بڑے مہذب تو وہ تھے. نہیں، وہ بھی اجٹ واشی، تم بھی اجٹ واشی. جو انہوں نے کام کیے جہالت کی وجہ سے، وہی آج لوگ تعلیم، علم، ترقی، ثقافت، کلچر کے نام پر کر. وہ بھی بدھو جاہل، یہ بھی بدھو جاہل. وہ بھی واشی اجٹ، یہ بھی واشی اجٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کام کرے تو اجٹ، اور یہ 4 ڈگریاں لے کے کرے حکمران بن کے، وزیر مشیر، اور دنیا میں جو ہے ایک مقام ظاہری لحاظ سے جو ہے بنا کے کریں تو یہ بڑے مہذب. وہاں بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح آتی ہے پرندے کی شکل میں، کوٹھے پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سپونی مجھ کو پلاؤ، مجھ کو پلاؤ. یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکہ کے کافروں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. کون اس مصیبت دنیا میں آئے سوائے شہید کے؟ وہ آنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے 10 دفعہ بھی بھیجے اور میں شہید ہو کے آؤں. وہ عزت، وہ حوصلہ افزائی، وہ جنت کے محلات کا دکھایا جانا، حوروں کا آنا، لتڑے ہوئے سر کو اپنی گود میں رکھنا، وہ نورانی لائٹیں اور اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان. میں وہ لذت دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میرا قانون ہے، میرے بندے تو میرے پاس رہے گا، اب تو نہیں جا سکتا. جنت سے آنا کوئی نہیں چاہتا، جو آنا چاہتا ہے اس کو اللہ نہیں آنے دیتا. اور جہنم والے پر سخت فرشتے ہیں، کنٹرول ہے. تو روحیں کہاں سے آ جاتی ہیں بھائی؟ اور آتی بھی صرف ہندوستان پاکستان کی روحیں ہیں، ان کے مردوں کی آتی ہیں، اور آتی بھی صرف جمعرات کو ہے، اور آتی بھی صرف کوٹھے تک ہے. کیا سوچ ہے اور کیا نظریہ ہے، اور کیا بس کھانے پینے کے جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے یہ باتیں چھوڑی ہوئی ہیں. اور کیا، اور لوگ ہیں بدعمل، ان کو ریڈی میڈ دین چاہیے. 5 ٹائم نماز، حلال کھانا، سچ بولنا، یہ ساری باتیں مشکل ہیں. جمعرات مہینے پچھوں اور سال پچھوں ایک کام ساڈے کو کروا لو. یہ اس پر وہ اس پر، یہ سمجھوتا سسٹم. تو تسی ساڈا پار چکی رکھو تے اذانو نہ تسی کچھ کرو، سامنے اعتبار ہے تواڈے تے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں. وہ بدلہ لے کے خوش ہوتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کی سوچیں بدل دی، صدیوں کے فکر بدل دیے، انقلاب برپا کر دیا. لوگ اس وقت یہ کہتے تھے جی نہ جی کے ساتھ جی ہوتی ہے جی، ہاں جو صحیح بلا ہے اس کو بلا. جیسے آج کل بڑے حاجی نمازی، بڑے ماشاءاللہ تہجد گزار، بڑے مجاہد، بڑے نیک لوگ، بڑے جناب نا پختہ انداز سے کہیں گے جو بلائے نا صحیح اس کو صحیح بلاؤ. ہاں للو پنجو نہیں ہے گئے، اور جو ایسی ویسی کرے نا ایک کو 100 سناتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر لیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم شریف ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم بدماش بھی ہیں. چوڑیاں نہیں پہلے اے ایمان، اے اسلام، اے نماز. رسول اللہ یہ سکھا کے گئے صلی اللہ.
اتنا اوکھا نہ ہویا کر، بڑا بولنا ہے تو، میں بڑا کتا بندہ ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے ساتھ بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، یہ ہے بات۔ جو تجھے دے تو اس کو دے، جو تیرے ساتھ اچھا تو اس کو کرے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ فرمایا نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے، جو بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، جو تیری برائی بیان کرے تو اس کی اچھائی بیان کر۔ یہ محمد سکھا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ ہوتا تھا غصہ آیا پکڑا اس کو تو نیچے گرا کے اوپر بیٹھ گیا، بڑا بہادر ہے۔ فرمایا بزدل ہے، یہ بزدل ہے، بزدل جس کو نفس نہ چاہ رہا ہے، غصے سے پاگل ہو رہا ہے اپنے بھائی کو، یہ پاگل، یہ بزدل ہے۔ رسول اللہ فرمایا بہادر کون ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں غصہ پکڑ کے پٹک کے اوپر بیٹھ گیا، بزدل ہے پرلے درجے کا، اس کو اس کا نفس نہ چاہ رہا ہے، دنیا اور آخرت کی سزاؤں کے لیے تیار کر رہا ہے اس کو۔ بہادر وہ ہے غصے کے وقت سرکش کھوڑا نفس اس کو کنٹرول کر، یہ ہے بہادر۔ یہ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ آپ نے صدیوں کی سوچیں بدل دی، فکریں بدل کے رکھ دی۔ بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے کے آیا، ابھی ابھی تازہ بدلا، تازہ بدلا، کتنا خوش نصیب ہے تو، ابھی میں تیرا بدلہ لے کے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، مکے کے سردار کا سر پھاڑ کے آیا ہوں، تو خوش نہیں ہوتا؟ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، میرا کوئی بدلہ لے تو کیا، اگر کوئی نہ لے تو کیا، میرے لیے کوئی چڑھے تو کیا، کوئی نہ چڑھے، پھر کس بات سے تو خوش ہوتا ہے؟ میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس بات کا اقرار کر لے، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے کائنات کے رنگ و پو میں بہار اور خدا کے چکر میں رات دن کے آنے چاہنے میں عبادت کے لائے، سور و پکار کے لائے، مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کرنی بھرنی والا، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ تو منات عزا، گدیاں درگاہیں آستانے، بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں، مشکل کشا نہیں ہے تمہارے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں، سوچے فکرے دین نہیں، دین وہ جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی اس بات کا اقرار کر لے میرے چچا میں پھر خوش ہو جایا کرتا ہوں۔ بھتیجے اگر یہ بات ہے، یہ دین اتنا ہی اچھا ہے، تجھے پیارا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہرس تھی، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، اس کا بھی کام بن جائے، اس کا بھی کام بن جائے۔ اتنا کڑتے تھے، اتنی تکلیف اٹھاتے تھے لوگوں کے غم میں اور لوگوں کی ہمدردی میں، محمد کا دل پھٹتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا باقی نفسہ کا اللہ یکونوا مومنین، نبی تو ان پر دروغہ نہیں ہے، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اپنے آپ کو تکلیف کی وجہ سے موت سے ہمکنار کر لے گا۔ کیوں میرے پیغمبر اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ میرے پیغمبر کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو ان کے بارے میں؟ میرے پیغمبر تم ان کو بتا دو، سمجھا دو، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، ابو جہل لعین بنا دوں، میرا کام ہے۔ آپ کیوں اڑتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر ایمان ان کا لانا مقصود ہو زبردستی، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقنا خاضعین، ہم آسمان سے اوپر سے کوئی ایسی نشانی ان کے اوپر آفت بلا اتارے، سارے سیدھے ہو جائیں گے، ان میں ایک بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبردستی والا ایمان نہیں چاہیے، مجبور کر کے جبن نہیں۔ ہم نے دو راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دیکھنے سننے والا بنانے کے بعد دو راستے دکھا دیے، یہ شکر کا، یہ کفر کا، ہدایت کا، گمراہی کا، نیکی کا، بدی کا، جنت کا، جہنم کا۔ رمان کی رہن شیطان کی سوچنے کے لیے کھوپڑی دے دی، چاہے اس کو اختیار کر، چاہے اس کو اختیار کر۔ ڈائری تیار ہو رہی، جگہ لکھی جا رہی، وقت لکھا جا رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، تیری صبح شام راتیں دن سب لکھی جا رہی ہیں، تیرا بولنا اور تیرا سننا دیکھنا ساری رپورٹ تیار ہو رہی ہے میرے بندے۔ کل قیامت کے دن تیری میری باتیں ہوں گی۔ پیغمبر تو کیوں اپنے آپ کو ہلاکت اور تکلیف میں ڈالتا ہے؟ اب آپ نے بات سمجھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہرس تھی لوگوں کے ایمان لانے کی، اور مکے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، اللہ کی قسم ان کا انتظار کر رہا تھا سارا جزیرہ کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ہم سب محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آنے سے کتنا فائدہ ہونا تھا۔ یہ سارے کھڑپینچ اس امت کے آئے اور آ کے فہرست پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے کوئی ایک دکھا دو، باغ و انگوروں کا، کھجور کا، چشمہ نکال، یا سونے کا تیرا گھر ہو، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ، کتاب لا، لوگ موک گئی، ان میں سے کچھ دکھا۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے مالک ہوتے، ضرور دکھاتے، کیونکہ آپ کو بڑی ہرس تھی لوگوں کی ایمان لانے کی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قل سبحان ربی حال کنت الا بشر رسولا، نبی ان کو کہہ دے میرا رب پاک ہے، کمزوری عاجزی انکساری سے سارے کام کر سکتا ہے، وہ عاجز کمزور نہیں۔ حال کنت الا بشر رسولا، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں رسول ہوں، میں نے تمہیں ایک پیغام پیش کر دیا ہے، تم نے قبول کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا گھر چلے جاؤ، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، میرے پاس پٹاری نہیں کہ میں دکھاؤں اب یہ نکل گیا، اب یہ بن گیا، اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ دکھاؤں، میرے پاس یہ نہیں۔ پہلا اعتراض مکے والوں کا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے بنایا، یہ بشر بھی ہے رسول بھی ہے، آدم کی اولاد میں بھی ہے نبی بھی ہے، آدم کی اولاد میں ہے اور میں نے اس پہ نبی رسول بھیجا۔ جیسے پہلے نبی اور رسول آئے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، وہ انسان تھے نا، تو محمد بھی انسان ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ بات ہے کہ محمد بشر لیس کالبشری ولیاقوت حجر لیس کالحجری، محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس جیسا بشر کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کے مقام مرتبے کو۔ بعد خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، پوری دنیا میں اعلی افضل مسجد مکرم مصفہ مطہر چنا ہوا بخشا ہوا، اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ، نبیوں رسولوں کا سردار، آسمانوں کا مہمان، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن پر نبوت رسالت ختم، جس نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ وَلْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَيْسَ كَالْحَجَرِ، یاقوت پتھر ہے پر اس جیسا پتھر کوئی۔ دوسرا اعتراض وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا، کہتا ہے میں نبی ہوں، بازار میں جاتا ہے، بازار تو نے دیکھا محمد؟ ہاں جا رہا تھا کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بازار میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے اپنی ضروریات کے لیے، خریداری کے لیے، اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جب ان کی رسالت تمہیں جو ہے وہ منظور ہے تو محمد کی رسالت کیوں کھٹکتی ہے تمہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے بتایا نا کہ نبیوں کی شخصیات پر بھی اعتراض ہوئے، تعلیمات پر بھی اعتراض ہوئے۔ ہمارے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہی کیا، آپ کی شخصیت پر اعتراض آیا کہ یہ بشر ہے، آپ کی شخصیت پر اعتراض آیا کہ یہ بازار میں جاتا ہے اور کھاتا پیتا ہے۔ اور تیسرا اعتراض، یہ جواب دے دیا نا، پہلے نبی کھاتے تھے بازار میں، تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اگر یہ رسول تھا، یہ نبی تھا، تو پھر فرشتہ آتا جو بتاتا کہ یہ نبی ہے، نبی صاحب جا رہا ہے، رسول صاحب سارے سیدھے ہو، یہ نبی جا رہا ہے، رسول تو فرشتہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا ان کو شوق ہے فرشتے کا، بڑی چاہ فرشتے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے لقضی الامر، پھر معاملہ سارا ٹھیک ہو جاتا اور فیصلہ ہو جاتا۔ فرشتہ جب آتا ہے کب آتا ہے؟ جب قوم نبی کی بات نہیں مانتی تو فرشتہ عذاب لے کے آتا ہے۔ ہاں، بڑا شوق ہے فرشتہ مانگنے کا، بڑی چاہ طلب ہے تمہیں فرشتہ لینے کی۔ میں فرشتہ آتا نا تو
یہ چلتے پھرتے ہیں نا، باتیں بناتے پھرتے ہیں، ان میں ایک بھی نظر نہ آتا، سارے سسری کی طرح سلا دیتے ہیں فرشتہ۔ پھر انہوں نے اللہ نے دوسرا اس کا جواب دیا، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ بشر ہے اور یہ رسول نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ اعتراض ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو فرشتہ رسول ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر فرشتہ رسول آتا تو دو صورتیں ہوتی، اگر فرشتہ اصلی شکل میں آتا چیخیں مار مار کے سارے ڈر کے بھاگ جاتے، تمہاری اس کی جنس اور تمہاری جنس اور، کیا اس کے قریب آتے تم اور کیا تم بات سنتے؟ اور اگر فرشتے کو ہم بھیجتے انسانی شکل میں تو پھر وہی جھگڑا، یہ تو وہ انسان ہے، پھر ہم اور بھیجتے فرشتہ بتانے کے لیے کہ نہیں یہ رسول ہے، وہ پھر انسانی شکل میں آتا، تم کہتے یہ انسان، وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ جھگڑا کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ یعنی فرشتے کو اگر ہم رسول بھیجتے تو دو صورتیں ہوتی نا، یا فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم ڈرتے، اس سے بدکتے بھاگتے، اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو تم کہتے یہ تو انسان ہے، پھر ہم اور بھیجتے ہیں اس کو، تو یہ انسان ہے، تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوتا؟ یعنی اگر فرشتہ بھی آتا تو انسانی شکل میں آنا تھا، تم نے پھر اعتراض کرنا تھا کہ یہ انسان ہے۔ اور تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین میں باشندے فرشتے ہوتے، زمین پہ چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے، زمین پہ رہنے سہنے والے فرشتے ہوتے، زمین پہ جو زندگی گزار رہے اگر وہ فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے چلتے پھرتے، فرشتے یہاں زندگی گزار رہے ہوتے زمین پر، تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں رہتے انسان ہیں، چلتے پھرتے انسان ہیں، اور میں رسول فرشتہ بھیجتا جو ان کی جنس میں نہ ہوتا؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں، سنائیے آپ بلکہ ایتے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ رسول انہی میں سے آیا۔ تعجب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ رسول ان میں سے نہ آتا اور ان کی جنس میں نہ آتا، کہ یہ انسان ہے اور رسول آتا فرشتہ، یہ عربی ہے رسول آتا غیر عربی، پھر تھی بات۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ انسان ہے رسول انسان ہے، یہ عربی ہے رسول عربی ہے، اس پہ اعتراض کرتے بات کرتے۔ اگر یہاں زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم بھی رسول فرشتہ بھیج دیتے، چونکہ زمین پر انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، اس لیے ہم نے رسول بھی انسان بھیجا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا جواب یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قرآن کی ہے، قُلْ لَا لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی ان کو کہے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، دولتیں میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے اعلان کروایا گیا آپ سے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ دیکھو جی یہ نبی ہے، ساتھیوں کو کھانے کی روٹی پوری نہیں ملتی، صبح کا ہوتا ہے شام کا ہوتا نہیں ہے، ساتھیوں میں سے کوئی مر جائے کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہے، کہتے میں رسول ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی تو کہہ دے میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، پھر تم مجھے تانا دو، خزانوں کا مالک بنا پھرتا ہے اور ماننے والے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانا پینا پورا نہیں۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو مجھے تانا کیوں دیتے ہو؟ ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ وہ کہتے تھے لا عذاب لا عذاب، عذاب کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ان کو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ جب میں نے غیب کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، پھر تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ تمہارا عذاب کب آئے گا؟ وہ تم جانو اور اللہ جانے، میں نے پیغام پہنچا دیا، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تم پر عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، تم مجھے یہ تانا دو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ بازاروں میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ تم مجھے تانا دیتے ہو، یہ تب تم مجھے تانا دیتے اعتراض کرتے کہ میں نے دعویٰ کیا ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں، پھر میں بازار میں جاتا، پھر میں کھاتا، پھر تم کہتے لو لو فرشتہ، یہ فرشتہ ہے، بازار میں جاتا میں نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ یہ چوتھا جواب ہے۔
کہ نبی رسول کو فرشتہ آتا، اللہ نے اس کے جواب دی۔ اب چوتھا اعتراض انہوں نے جو کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، وہ یہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں، مال دولت ہی، رہنے کے لیے حویلی نہیں، چڑھنے کے لیے سواری نہیں، ہٹو بچو کرنے والے آگے پیچھے نوکر نہیں ہے۔ رسول آتا، دھوم دھام سے سواری آ رہی ہوتی، دائیں بائیں لشکر ہوتے، ہٹو بچو ہٹو بچو۔ وہ دنیا دار تھے نا، دنیا کا ذہن تھا نا ان کا، ہٹو بچو ہٹو بچو، رسول صاحب آ رہا ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ کو پتہ چلتا بھی رسول ہے، نبی ہے۔ اول تو ہمیں جو ہے نا رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں، ہم بخشے بخشائے، ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی اولاد، بیت اللہ بنانے والے، مکے کے رہنے والے، ہم تو بالکل ٹھیک، ہمیں تو رہنمائی۔ 360 بتوں کو پوجتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، زنا عام کرتے تھے، قتل و غارت تھی، اور کہتے کہ ہم ٹھیک ٹھاک، جیسے آج کل مسلمانوں کی ہوا ہے، ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں، حکمرانوں سے لے کے نیچے تک اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، سارے بھلا چکے ہیں۔ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا عادت روا، اور نمازیں اپنے اپنے طریقے محلوں کے جو طریقے ان پر، اور جناب کاروبار یہودیوں جیسے، اور جو نماز کا طریقہ وہ امام کا طریقہ وہ، اور جو ہے درود وظیفے مرشدوں کے بتائے ہوئے، شادی کا ہندوؤں سکھوں کے طریقے پر، کاروبار یہودیوں جیسا، شکل و صورت لباس انگریزوں جیسی، صبح شام رات دن مرضی کے گزار رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سوئے پڑے رہتے ہیں، طہارت کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، تو کہتے اسی بخشے بخشائے، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، سانو چھوٹنا سو جہنم چ۔ انا للہ و انا۔ مکے والے کہنے لگے اول تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہماری رہنمائی کی، لیکن اگر اللہ کو ضرورت ہوتی کہ ان کو بھی سمجھا دوں تو پھر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، پھر مکے طائف کے کسی سردار پر قرآن آتا، مکے کا وڈیرا یا طائف، یہ بڑا شہر ہے طائف اور مکہ یہ قریب، ان کا کوئی سردار وڈیرا ہوتا، اس پر قرآن آتا، پتہ چل جاتا بھی نبی ہے، رسول ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، حقارت کے لحاظ سے کہنے لگے اس پہ آنا تھا، ذکر قرآن اس پہ نازل ہونا تھا، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا قرات لے لے کے، اس پر آنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، ہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرماتے ہیں کہ تم رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، جب ہم نے دنیا تقسیم کی اس میں ہم نے اپنی مرضی کی، کسی کو پوری دی، کسی کو ادھوری دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو تھوڑی دی، کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کا بجھا دیا۔ تو جب اس سے کروڑوں اس سے بڑی رحمت، ہماری نعمت نبوت رسالت والی، جب ہم وہ تقسیم کریں گے تو تم سے پوچھ کے کریں گے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے؟ کیا تم رب کی رحمت بانٹتے ہو؟ ام انم خزائن رحمت رب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے پاس ہیں تیری رب کے رحمت کے خزانے؟ عزیز الوہاب، وہ جو اللہ ہے زبردست دینے والا، اس کے خزانے ان کے پاس ہیں، اس نے ان سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ عالم حیث وجد برسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے رسالت کہاں رکھنی ہے، میں نے وہی کس پر بھیجنی ہے، میں نے نبی کس کو بنانا ہے، میں نے رسول کس کو بنانا ہے، اور اپنا رسول پیغمبر کس کو جو ہے وہ قرار دینا ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا یا یہ کریں گے، وہ میری مرضی ہے۔ قطرے کو سمندر کر دوں، یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سیرت انبیاء رسول علیہ السلام پر خطبات آپ نے سنے، جناب نوح علیہ السلام کی سیرت، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت،
اور جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت، جناب یونس علیہ السلام کی سیرت، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی، اور پھر سارے نبیوں رسولوں کی تعلیمات بتایا تھا میں نے کیا تھی، توحید، اور ساری قوموں کا نبیوں رسولوں پر اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان ہے، بشر۔ اس پہ بھی خطبہ آپ نے سنا، ماشاءاللہ یہ سی ڈی بھائی تیار کرتے ہیں، کئی کئی خطبے جب ہو جاتے ہیں ایک جیسے تو سی ڈی یہاں تقریباً بہت آسانی سے اور تھوڑے ملتے ہیں، صرف تبلیغ کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں رسولوں کے سردار، ان کی سیرت میں بھی آپ نے سنا کہ آپ کی شخصیت پر بھی اعتراضات ہوئے اور آپ کی تعلیمات پر۔ تو شخصیت پر جو اعتراضات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہے، انسان، اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور چوتھا اعتراض یہ کیا کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سماجی طور پر کوئی مقام نہیں۔ یہ ان کی دنیا کی سوچ تھی، دنیا کی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے۔ برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، اور یہ لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، سونے چاندی کے ڈھیر، دنیا کی سائیکاج کر رو، فر، وزارت، مشاورت، سب کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو سکتا ہے آزمائش کر رہو، یہ گارنٹی نہیں اللہ کے راضی ہونے کی، لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، قال اللہ قال رسول، کتاب و سنت نصیب ہو جائے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لامروکا انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سیرت اتنی صاف شفاف ہے، اتنی اجلی ہے، اتنی واضح ہے، اتنی مطہر ہے، اتنی بہترین ہے، پرکشش ہے، تیری راتیں دن، تیری شامیں اتنی پاکیزہ ہیں، تیری نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، سیاست، معیشت، معاشرت، دعوت، تبلیغ، جہاد و قتال، تیری چال ڈھال، کردار و گفتار اتنی اعلیٰ ہے، میں مولا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں، لامرو کا۔ اور اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم بھی بڑی عجیب ہے، وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اگر تیری قوم سوچتی نا تو ان کے لیے عزت تھی کہ میں نے سب سے اونچا رسول ان میں بھیجا، ان کے لیے عزت تھی کہ میں نے ساری اعلیٰ کتاب ان میں بھیجی، ان کے لیے عزت تھی کہ میں نے سب سے اعلیٰ قابل مکمل دین ان کو دیا، لیکن تیری قوم بھی عجیب ہے، اس نعمت کی قدر نہیں کر سکی۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، یہ مکہ ہے، مکہ مطمئن تھے رہنے والے، رزق باب فراغت تھا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، کس کی؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ناشکری کی، نکلنے پہ مجبور ہو گئے، مدینے والوں نے سینے سے لگایا، مکے والے قدر نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نعمت کی نہ قدری کی، نہ شکری کی، ہم نے ان کو پکڑا، 2 عذاب مسلط کیے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے قرآن پڑھنے سننے والے تو اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے قوموں میں، اللہ کا طریقہ ہے بستیوں میں، اللہ کا طریقہ ہے ملکوں میں، جو ملک، جو بستی، جو علاقہ اللہ کی نافرمانی کریں، بغاوت کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے، میں مولا ان پر 2 عذاب مسلط کرتا ہوں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اہل پاکستان پر اللہ ناراض ہو چکا ہے شرک کی وجہ سے، کس کو فجور، فحشی، عریانی، سود، دھوکہ، ہندوؤں اور جو ہے وہ سکھوں، یہودیوں کی رسمیں اور یہودیوں اور امریکیوں کی ہدایات پر عمل کرنا، اپنے بھائیوں بہنوں کو پکڑ پکڑ کے دینا، بے نماز رہنا، حرام کھانا اور دھوکہ، ظلم، زیادتی، سود، جوا، اللہ ناراض ہو چکا ہے اور 2 عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں اہل پاکستان کو۔
موسم بھی چاروں یہاں، کھیت بہترین یہاں، میدانی علاقے، صحرا، پہاڑ، کانے، دولتیں، اور لوگ بھی جفا کش، ہر قسم کی سہولتیں یہاں موجود ہونے کے باوجود بھوک ہے کہ نکل ہی نہیں رہی، ذلت ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بس وہ اللہ نے بیان کیا کہ جیسے مکہ والوں نے محمد کی ناقدری کی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے، ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی اولاد، بیت اللہ بنانے والے، مکے کے باشندے، اگر میں ان کو پکڑ سکتا ہوں تو پاکستان والوں تم کس باغ کی موری اور کس سمندر کی مچھلی ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعن الذین تخشع قلوبہم، ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، روٹھے رب کو منائے۔ ہر شخص اپنی ذات کی، گھر کی، اپنے ماحول کی، جہاں جہاں بس چلتا ہے وہاں اصلاح کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، حلال حرام کا خیال رکھے، سچ جھوٹ کا امتیاز کرے، اللہ کو مشکل کشا مانے، ایک رسول اللہ سب کو رہنما مانے۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان سے محبت رکھیں، ان سے پیار رکھیں، لیکن جیسے انہوں نے دین پر چل کے دکھایا ایسے ہم بھی چلیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو، تم ہی غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن، یہ دو رنگی اور یہ جو ہے نا کھوکھلا پن، یہ جو ہے زندیقیت، بے ایمانی، اور یہ جو ہے چیزیں تم چھوڑ دو تاکہ میں اللہ تم پر راضی ہو جاؤں۔ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، اسلام کی قدر نہیں کی، قرآن کی قدر نہیں کی، جیسے آپ سن رہے ہیں بالکل اسی طرح اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بھائی صاحب نے بھی رکا بھیجا ہے، ان کے بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انا نجرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔